مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاجی مقصود حسین ابن صادق حسین، مسلم پرویز ابن مقصود حسین، اختری بیگم بنت عبدالحق کی رکوع ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بضلع الحسین وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيته ومواليه، وأجل عيوننا ببكاء الحسين في أضائه ومصيبته، وجعل هاتين مهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ زندہ رہو، شاد رہو، آباد رہو۔ بی بی سیدہ زہرا کا غم منانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پیغمبر اور آل پیغمبر کے یہاں اس غم کو کربلا سے کم نہیں سمجھتے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ غم کربلا کا مقدمہ ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو آیہ مبارکہ پیش کی وہ بی بی کی فضیلت کو الگ سے بیان۔ اس آیہ مبارکہ میں بی بی کا مرکزی کردار ہے۔ پروردگار عالم نے جب اس آیہ شریفہ کو بھیجا، فرشتے نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا نبی، اولاد نبی، علی، اولاد علی، نہ، مرکزی کردار بی بی کو قرار دیا۔ یہ نہیں کہا رسول ہے، یہ نہیں کہا امام ہے، یہ نہیں کہا معصوم، نہیں، فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے۔ اللہ نے اس آیہ کریمہ میں سیدہ زہرا کو مرکزی کردار کی جگہ، یعنی پروردگار عالم یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی زبان میں خاندان رسالت کی تعریف یوں ہوتی ہے کہ محمد اور آل محمد، لیکن میری تعریف میں ہوتا ہے فاطمہ اور فاطمہ کی فیملی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں 2-3 حدیثیں اتفاق مقبول صاحب کے زمین میں ہیں، وہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ ایک حدیث 5ویں امام سے ہے، ایک 6ٹھے امام سے ہے، ایک امام علی سے ہے۔ 3 حدیثیں ہیں، میری مراد 2 حدیثیں، 2 میں پیش کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو پیغمبر نے صبح کو اصحاب کے درمیان ایک اعلان فرمایا، کیا
کہ دیکھو میرے پاس یہ آیت آئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور سنو اہل بیت میں ہوں، سیدہ ہیں، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. یہ آپ نے حدیث ارشاد فرمائی. پانچویں امام کے زمانے میں توجہ چاہتا ہوں، پانچویں امام کے زمانے میں کچھ لوگوں کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مناظرہ تو بہت اچھی چیز ہے. مناظرے کا معنی ہے دو لوگ اپنا اپنا نظریہ پیش کریں. تبرہ تو کلمہ ہی تبرہ ہے، لا مانے نہیں، تو کلمہ ہی تبرہ سے شروع ہو رہا ہے. اگر آپ کلمہ تبرہ کی بات کرتے ہو تو تبرہ اگر بری شے ہے تو اللہ نے کلمہ تبرہ سے شروع کیا ہے، تو تبرہ بھی برا نہیں ہے. مناظرہ برا کیوں نہیں ہے؟ چونکہ مناظرے میں دو لوگ اپنا اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، جس کا نظریہ صحیح ہے اس کو مان لیا جائے. تو مناظرہ اگر کہا جائے تو بھی غلط بات ہے، مناظرہ تو بہترین چیز ہے، اسے نہیں چھوڑا جا سکتا. تبرہ کہا جائے تو قرآن میں سے 100-200 آیتیں تو تبرہ کی میں پیش کر دوں گا. لا الہ الا اللہ یہ خود ہی ایک تبرہ. اس کے آگے بڑھیے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انعمت جو ہے وہ تبرہ ہے، تولا ہے، اور غیر المغضوب تبرہ ہے. تو پورا قرآن تبرہ سے بھرا پڑا، مومن تبرہ کو چھوڑ کے جائے تو کہا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو کچھ دنوں تک یہی شور مچا رہا کہ مولانا تبرہ بہت پڑھتے ہیں، ہم نے تبرہ بھی چھوڑ دیا. چلیے اور کہ آیتیں بہت پڑھتے ہیں، آیتیں ڈسٹرب کر دی، چلو آیتیں چھوڑ دی. تو اس کا کیا کیا جائے کہ جو معصوم نے کہا وہ تو مجھے کہنے کا حق ہے، جو معصوم نے ارشاد فرمایا وہ تو میں دہرا سکتا ہوں، یا اس میں بھی کوئی پس و پیش ہوگا نہیں. تو پانچویں امام سے ایک شخص نے سوال کیا، جب چادر آپ کی تھی، گھر آپ کا تھا، آیت آپ کے گھر میں نازل ہوئی تھی، تو آپ کے جد میں یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ آیت تطہیر جو ہے اس میں اہل بیت میں ہوں، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، ہم ہیں اہل بیت. جب آپ کے گھر کی بات تھی تو اہل بیت بتانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ تو جو مولا نے جواب دیا وہ جواب دے رہا ہوں. ابھی آپ کی سماعتوں کے اوپر ہے کہ اس کو کس طرح سنتے ہیں. کہ مولا نے کہا سنو، اگر ہمارے جب یہ نہ کہتے کہ اہل بیت فلاں فلاں ہیں تو فلاں فلاں کی اولاد یہ کہنے لگتی ہم بھی اہل بیت ہیں. اب میں وہی بات پیش کرنا چاہتا ہوں جو آیت تطہیر میں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، وہیں سے میں پڑھ رہا ہوں. آیت تطہیر بالکل آیت تطہیر سیدھے سیدھے کیا بی بی ارشاد فرماتی میرے گھر میرے بابا تشریف لائے. ایک ایک لفظ قیمتی ہے، روز پڑھتے ہیں آپ، شب جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، لیکن میں اور اینگل سے پڑھنا چاہتا ہوں. میرے گھر میرے بابا تشریف لائے. اچھا میری مجبوری یہ ہے کہ جب میں کوئی بات شروع کرتا ہوں اس کے بیک تک جانے کی، لوگ آگے آگے جاتے ہیں، لطف کم آتا ہے، اس کے بیک تک جانا چاہیے. میرے گھر میرے بابا تشریف لائے اور آگے کہنے لگے انی اجدو فی بدنی نہیں، انی اجدو ضعفا. یہ فی بدنی سے میرا اتفاق نہیں ہے. کیوں؟ اگر نبی ضعیف ہو جائے گا تو امت کہاں جائے گی؟ واہ واہ کیا کہنے، واہ سبحان اللہ، واہ ایسا نہیں ہے. یا فاطمہ انی اجدو ضعفا، سیدہ میں کچھ پرابلم کہیے تو بہت اچھا لفظ رہے گا. میں کچھ پرابلم محسوس کروں. یا رسول اللہ آپ کو کیا پرابلم آ گئی؟ تو بیت میں چلو، مجھے یہ پرابلم آ گئی، 3 دن ہو گئے مسجد میں ایک ٹیم آتی ہے میرے سے بحث کرتی ہے اور میں سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھتی نہیں ہے، واپس چلی جاتی ہے. کیا کہنے، بات پہنچی گئی. بی 3 دن سے لوگ آتے ہیں، کیا بحث ہے؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. میں آیتوں سے ثابت کرتا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا ہے. بات واضح ہوئی؟ بات واضح ہوئی؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، میں کہتا ہوں اللہ عیسیٰ کا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا ہے. 3 دن ہو گئے. اب مجھ سے کسی نے کہا آپ کو سفر کرنا ہے تو فلاں صاحب کے پاس چلے جائیے، ان کے پاس سب کچھ ہے. تو میں ان کے دروازے پہ یہی تو کہوں گا جا کے مجھے کچھ مشکل پیش آ گئی ہے. تو وہ کہیں گے بتلائیے کیا مشکل ہے؟ کہ بھائی میری مشکل ہے یہاں سے جو ہے وہ میرٹھ تک جانا. ڈرائیور آپ کے پاس ہے، گاڑی آپ کے پاس ہے، پیٹرول آپ کے پاس ہے، لائسنس آپ کے پاس ہے، تو میں آپ کے دروازے پہ تو جاؤں گا. نہیں پہنچی بات ابھی. تو اللہ نے کہا ہے محمد فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ،
اگر اس کے بعد اگر آج 3 دن گزر گئے بحث ہوتے کیا بحث ہو رہی تھی؟ عیسیٰ بیٹا ہے کہ بندہ ہے؟ تو اللہ نے کہا اگر یہ ایسے نہیں مانتے نہ دو بلاوی فقلتالو نہ دو ابنانا و ابناکم، ان سے کہو کہ اگر یہ بات نہیں مانتے تو ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ. ایک لفظ میرا قیمتی، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. نسانا و نساکم، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آؤ. تم اپنے جیسا لے کے آؤ، ہم اپنے جیسا لے کے. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ کہہ دو تم. اب محمد مصطفیٰ یہ کہہ دو دے، توجہ، اللہ نے تقاضا کیا رکھا ہے؟ بیٹے، محمد کے بیٹے، توجہ ہے، سیدہ کے دروازے پہ آنے کی وجہ سمجھ میں آئی؟ نفس لاؤ، رسول کے پاس نفس ہے نہیں ہے، کہاں ہے؟ سیدہ کے گھر میں. بیٹی لاؤ، بیٹی کہاں ہے؟ سیدہ ہے. تو جو اللہ نے مانگا ہے وہ سب سیدہ کے گھر میں ہے. جو اللہ نے مانگا ہے وہ سب سیدہ کے گھر میں. یا رسول اللہ خواتین تو آپ کے بھی گھر میں. کہا خواتین تو ہیں. اللہ نے کہا لعنت کی بات ہوگی، مجھے صدیقہ چاہیے، صدیقی نہیں چاہیے. اللہ نے مانگا ہے صدیقہ، اللہ نے مانگا ہے نفس، اللہ نے مانگے بیٹے، سب اس دروازے پر ہے. اب سمجھ میں آیا رسول اللہ اس دروازے پہ بیمار ہو کے نہیں آئے تھے. میرے ساتھ ایک پرابلم آ گئی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے تیری فیملی کی ضرورت ہے. چلو آپ بڑے محمد کو آ رہے در حقیقت اس کا پس منظر ہے مباہلہ. آیت تطہیر کا پس منظر ہے مباہلہ. آ جاؤ. بیٹی نے کہا بابا تشریف لائیے. بابا آ گئے. اب ایک لفظ میرا قیمتی. لیٹ گئے چادر اوڑھ کے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑی سی دیر میں میرا بڑا شہزادہ ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے انی رائے تو جدی ہے والدہ گرامی، آپ کے پاس سے مجھے وہ خوشبو آ رہی جیسے میرے نانا کی ہے. کہ ہاں چادر کے نیچے ہے. بڑا شہزادہ چادر کے نیچے چلا گیا. اس کے بعد چھوٹا شہزادہ آ گیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا اماں السلام علیکم یا اماں انی رائتو نراحت جدی رسول اللہ، مجھے اپنے نانا کی خوشبو آتی ہے. اب آپ نے اس کو کتنی بار پڑھا ہوگا نہ معلوم، لیکن پہلے چادر کے نیچے پیغمبر گئے، دوسرے چادر کے نیچے حسن گئے، تیسرے چادر کے نیچے حسین ہے. لیکن حسین نے ایک لفظ کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. کیا کہا؟ نانا کی خوشبو آ رہی ہے. کیا کہنا چاہیے تھا؟ نانا کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نانا کی خوشبو میں اور حسن کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں تھا. اگر فرق ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا. ایک سلوات پڑھے محمد نکتا ہے. اس کے بعد جناب امیر آ گئے. اس کے بعد جناب امیر آ گئے اور آ کے کہنے لگے مجھے میرے چچا زاد بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، حسنین کی کیوں نہیں آئی؟ اگر حسنین کی خوشبو رسول اللہ سے الگ ہوتی تو علی کو الگ معلوم ہوتی. اس کا مطلب 3 ضرور تھے، خوشبو ایک تھی. صلوات پڑھے محمد اب ایک ذرا سی لطافت سی بات، بہت لطافت ہے اس کے اندر، کہنا چاہتا ہوں. بیوی نے بتایا نانا گئے، بیوی نے بتایا حسن گئے، بیوی نے بتایا حسین گئے، بیوی نے بتایا علی گئے. یہ کون ہیں تینوں؟ امام. امام کسے کہتے ہیں؟ راستہ بتانے والے کو. امام کسے کہتے ہیں؟ راستہ بتانے والے کو. راستہ کون بتا رہا ہے؟ سیدہ جو ساری کائنات کو راستہ بتائے اسے امام کہتے ہیں. جو 3 اماموں کو راستہ بتائے اسے سیدہ کہتے ہیں. اور کیا آپ نے جو 3 اماموں کو راستہ بتایا. اس سے ایک قدم اور آگے چلیے. اگر کہیں سے تبرہ آ جائے تو گھبرائیے گا نہیں.
اسی آیت کے اندر سے نکل کے آتا رہے گا. اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے بابا نے چادر اوڑھی. چادر اوڑھنے کے بعد وہ اومیہ بیدیلون الی السماء، بابا نے چادر اوڑھ کے سیدھی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. کیا؟ اللہم ان ہؤلاء اہل البیت، معبود میرے اہل بیت یہ ہیں، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ بیٹی لا، بیٹے لا، نفس لا، ہے نا؟ تو اب اللہ کو پہلے بتا دینا چاہیے نا میری پارٹی ہے نہیں. تو اسی لیے رسول اللہ نے چادر ڈھک کے بتایا، تو نے کہا ہے نا لے کے آ، لے کے آؤں گا، لیکن دیکھ چادر کے اندر جو ہے یہ میرے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے میرے اہل بیت. جملے کی قدر کیجئے، سارے مدینے کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، سارے رشتہ داروں کا ٹھیکیدار یہ ہے میرے، جو چادر میرے نیچے ہے وہ میرے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. یہ ہے میرے، جو چادر کے نیچے ہے وہ ہے میرے. اللہم انا ہؤلاء اہل البیت. اب ایک ایک لفظ قیمتی. حامتی، یہی ہے میرے طرفدار. خاصتی، یہی ہے میرے خاص. کیا کہنے؟ سبحان اللہ. اور آگے بڑھئے. لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. نہ 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 نہ، میرا گوشت ان کا ہے نہیں کا، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. لحمہا، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. عظمہا عظمی، ان کی ہڈیاں میری ہڈی ہیں. دمہا دمی، ان کا دم میرا، ان کا خون میرا خون ہے. سلمہا، ان کا دوست. نہیں پہنچا جملہ، نہیں پہنچا جملہ. یہ میرا جو میرا دوست نکال دیجئے، جو ان کا وہ میرا. یہ نہیں کہ جو میرا وہ ان کا. کیوں کہ میرا ہونے کا دعویٰ تو بہت کریں گے، ان کا ہونے کا میں سمجھوتا کروں گا ان سے جو ان سے سمجھوتا کر. انا سلم لمن سالمہم، جو چادر تطہیر والوں سے سمجھوتا رکھے میں محمد ان سے سمجھوتا رکھوں گا. وہ حرب بحرب، جو ان سے دشمنی رکھے میں ان سے دشمنی رکھوں گا. اب سمجھ میں آیا افغانستان سے عراق تک مسلمان کیوں پٹ رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ حربوں کا حربی، ظلموں کا ظلمی. اب سمجھ میں آیا مسلمان کا فلسفہ؟ کہ دوڑا ہے کیوں جا رہا ہے؟ پیغمبر نے کہا تھا اگر بچنا ہے جو ان کا وہ میرا. جب ہی ان کو چھوڑا نا تبھی کیا خیر. اور ایک قدم اور آگے، ابھی تھوڑی سی دیر ہو. کیا چادر تطہیر آپ کے یہاں مسجد ہوتی ہے نا؟ سب جگہ مسجد ہوتی ہے. یہ کہاں سے آئی؟ یہ مسجد خانہ کعبہ کی کاپی ہے. یہ خانہ کعبہ کی کاپی. خانہ کعبہ تو نہیں، لیکن احترام مسجد میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. مسجد مسجد ہے لیکن کعبہ کعبہ ہے. اب میں پیغمبر کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اور بس اسی کو گفتگو تمام ہو جائے. حدیث پیغمبر کیا ہے؟ حدیث پیغمبر یہ ہے، جو بھی حدیث میری موافق قرآن ہو لے لو. کیا کہنے؟ جو قرآن کے موافق نہ ہو اسے فَضَرَبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ پٹک دو. میری حدیث لینی ہے تمہیں اگر تو قرآن سے ٹیلی کر کے دیکھ لو. اگر قرآن سے میچ کرتی ہو تو لے لو، اور قرآن سے میچ نہ کرے تو اسے دیوار پہ فَضَرَبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ پٹک دو. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. تو بھائی ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک حدیث ہے ایک سیرت ہے.
تو پھر سیرت کے لیے بھی یہ کہو، حدیث کے لیے تو قرآن سے ٹیلی کرو، سیرت کو اہل بیت سے ٹیلی کرو۔ کیا حدیث قرآن سے ملے تو لے لو، نہ ملے تو پھینک دو، سیرت آل سے ملے تو لے لو۔ سبحان اللہ۔ چلیے اور کھل کے بات کرو، بچے رہ گئے، بچوں کے لیے اور کہتے ہیں میری حدیث کو لینا ہے آپ کو، اگر تو اسے ٹیلی کرو قرآن سے، ہو تو لے لو، نہ ہو تو ذرا بول جدال حشر کیا ہوگا، دیوار پہ پٹک کے مار دو۔ تو اب ایک چیز یہ ہو، ایک سیرت، ہم نے آیت کو لینا حدیث کو لیا، حدیث پیغمبر ہے، کیا حدیث پیغمبر ہے؟ فاطمہ بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ہم نے لے لیا، فاطمہ میری روح ہے، ہم نے لے لیا، فاطمہ میرا پہلو ہے، ہم نے لے لیا، فاطمہ میرا حصہ ہے، ہم نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب حسن منی وانا منہ، ہم نے لے لیا، کیونکہ کوئی مخالفت نہیں ہے، حسین منی وانا من الحسین، ہم نے لے لیا، علی منی، ہم نے لے لیا، ٹیلی کرتے گئے، لیتے چلے گئے۔ تو یہ ہم نے اس لیے لیا ہے، پیغمبر نے کہا قرآن سے ٹیلی کرتے چلے جائیں۔ اور مسجد، اور اس کی مثال میں نے اس لیے دی ہے خانہ کعبہ کی، کہ ہمیں آل سیرت کو بھی ٹیلی کرنا ہے، آل کو بھی ٹیلی کرنا ہے۔ آل کو کیسے ٹیلی کرنا ہے؟ مسجد میں آپ نے سریا لگایا، مسجد میں آپ نے اینٹیں لگائی، سیمنٹ لگایا اور مسجد بنا کھڑی کی، جب تک وہ مٹیریل تھا اس کی کوئی عزت نہیں تھی، کیا شان ہے، اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لیکن جیسی مٹیریل سے آپ نے مسجد تیار کی، اب اس کا احترام واجب، احترام واجب، پاک رکھنا واجب، بیچنا حرام، نجس کرنا حرام، یہ سارے کے سارے قانون لاگو ہوئے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کبھی بھی مسجد خانہ کعبہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، آل آل ہے، اصحاب اصحاب ہے، آل کی مثال کعبے کی ہے، آل آل ہے، اصحاب اصحاب ہے، آل کعبہ ہے، اصحاب مسجد ہے۔ کبھی کعبہ مسجد نہیں ہو سکتا، کبھی مسجد کعبہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ اور فرق سمجھیے، اگر کوئی صحابی بہت زیادہ کوشش کرے گا تو زیادہ زیادہ نبی کی جوتیوں تک جا سکتا ہے، لیکن آج کی مرضی ہے، چاہے چادر میں آئے، چاہے کھانے میں بیٹھے، چاہے ظلم میں پکڑے، چاہے تو اس کے سوار ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آل آل ہے، اصحاب اصحاب ہے۔ ہم نے قرآن سے ٹیلی کی حدیث کو تو لے لیا۔ اب اسی طریقے سے آپ خانہ کعبہ کی طرف کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے سجدے کو کعبے سے ٹیلی کرتے ہیں، تو کعبے نے کبھی سجدہ کیا؟ نہیں، کعبے میں کسی کا سجدہ ہے؟ نہیں پہنچی میری بات۔ یہ سارے سجدے علی کے سجدے سے ٹیلی ہوتے ہیں۔ اگر علی کے سجدے سے ٹیلی ہو گیا تو فرشتہ لے لیتا ہے، ورنہ بیٹھ کے مار دیتا ہے۔ ایک ایک کو ٹیلی کیا جائے۔ اسی طریقے سے اب چلو تھوڑا سا آگے، اب آل سے ٹیلی کرو، اصحاب کو آل سے ٹیلی کرو۔ اگر اصحاب آل کی طرح چلتے ہو تو لیتے رہنا، ورنہ دیوار پہ پٹکتے رہنا۔ بس بی بی کے حوالے سے ایک بات عرض کرنی تھی، بی بی کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا خطبہ فدق، میں بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا، تھوڑا سا پڑھوں گا۔ خطبہ فدق سنیے مختصر۔ پہلے تو قرآن سے ٹیلی کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن، بی بی نے قرآن سے ٹیلی کی، سارا خطبہ قرآن سے بالکل مل کے آیا ہوا۔ آپ نے باغ میں دربار میں جا کے جو خطبہ دیا، اس میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، اس کے بعد رسول اللہ کے فضائل، پھر جنگوں کے حالات، پھر جناب امیر کے، پھر اس کے بعد فلسفہ زکوٰۃ بیان کیا کہ اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں واجب کیا۔ نمو و زکوٰۃ، آپ ارشاد فرماتے ہیں نمو مال، اللہ نے زکوٰۃ اس لیے رکھی تھا کہ تمہارا مال بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ،
اللہ نے نماز کیوں واجب کی؟ تاکہ تمہارے دماغ سے تکبر کی ہوا نکل جائے. والصیام، روزہ کیوں واجب کیا؟ تاکہ یہ پتہ لگے اس کی راہ میں مخلص کون ہے. یہ سارا فلسفہ بیان کرتے جا رہے ہیں. کوئی بیان کر سکتا ہے کہاں ہے اس کا مطلب؟ نماز سب کو پتا ہے واجب. کیوں واجب ہے کسی کو نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ چونکہ لوہے محفوظ میں لکھا ہے. اب سمجھ میں ہے سیدہ کسے کہتے ہیں؟ جو یہاں کلام کرے لوہے محفوظ کو پڑھتی رہے. روزہ واجب ہے، کیوں واجب ہے نہیں معلوم. سیدہ زہرا سے پہلے کوئی نہیں بتایا. نماز کیوں واجب ہے کوئی نہیں بتایا. زکات کیوں واجب ہے کوئی نہیں بتایا. بیوی نے بتایا. نماز کیوں واجب ہے، زکات کیوں واجب ہے، حج کیوں واجب ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں بتانے کے بعد ایک مرتبہ حکومت کو للکار کے جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ اگر تو مر جائے، اگر تیرا باپ مر جائے تو میراث کس کو ملے گی؟ کہا مجھے. کیا کہنا ہے؟ تو بیوی نے پلٹ کے کہا بھائی یہ کون سا انصاف ہے؟ تیرا باپ مرے تو تجھے میراث ملے اور میرا باپ دنیا سے گیا تو میری میراث کہاں ہے؟ میری میراث کیوں نہیں؟ کہ وہ آپ کے والد نے ارشاد فرمایا تھا ما ترکنا صدقہ. نحن معاشر الانبیاء، پہلے پوری حدیث سنیں. نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نرث ما ترکنا صدقہ. ہم گروہ انبیاء، اللہ سے انبیاء کوٹ کر لیجئے. میں انبیاء کی آیتیں پڑھوں گا. نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نرث ما ترکنا صدقہ. ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حکومت. نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. ما ترکنا ہو صدقہ، جو بھی ہم چھوڑ دیں صدقہ. جملے کی قدر کر سکتے تو کیجئے. تو لیکن آج یہ سمجھ میں آ گیا صدقہ کھانے والوں کی نسلوں کی اور خاص سمجھ میں آ گئی ہے. یہ وہ قاسم ہیں مال بھی کھاتے ہیں صدقہ بھی بتاتے ہیں حلال کر کے کھاتے ہیں. ہم انبیاء کیا کرتے ہیں؟ نہ وارث کرتے ہیں نہ بناتے ہیں. اب میں آیت پڑھتا ہوں. بیوی نے فوراً ایک آیت پڑھی. وورث سلیمان داؤد. سلیمان نے داؤد سے میراث لی. نہیں میرا جملہ پہنچا. ابھی کیا کہا تھا کہ نہ ہم نبی وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے. بیوی نے آیت پڑھی. آیت کیا تھی؟ ایک نبی نے ورثہ لیا، ایک نبی نے ورثہ دیا. آیت کیا تھی؟ ایک نبی نے ورثہ لیا، ایک نبی نے ورثہ دیا. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. ابھی میں پہلے بیان کر چکا. میری حدیث کو قرآن سے ٹیلی کر لینا. اگر ٹیلی ہو جائے تو لے لینا ورنہ پھینک دینا. ہم نہ نبی بنتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بیوی نے دوسری آیت پڑھی. یہ رسولی و رسول یعقوب. جناب زکریا کی آیت پڑھ دی. ایک زکریا نے دعا کی کہ مجھے کی حیا دے دے جو میرا وارث بنے. پھر اس کے بعد اس نے پھر کہا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نرث ما ترکنا صدقہ. بیوی نے تیسری آیت پڑھ دی. لذکر مثل حظ الانثیین. ایک لڑکی کو دو لڑکوں کے برابر حصہ ملے گا. بیوی نے پھر آیت پڑھی. 7 آیتیں پڑھ دی. ایک مرتبہ کمینا کہنے لگا میں بار بار حدیث سناتا ہوں تو بار بار آیت پڑھتی ہے. ایک مرتبہ بیوی نے کہا ایک بات تو بتا، جب میرا باپ حدیث لکھنے کے لیے قلم مانگ رہا تھا تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے. آج میں قرآن سنا رہی ہوں. حدیث کافی ہے. ٹیلی نہیں کرے ساتھ ساتھ جلدی جلدی. اگر قرآن سے ملے تو لے لو ورنہ چھوڑ دو. قرآن نے ابھی آیت پیش کی کہ ایک نبی نے لیا پھر سے ایک نے دیا تو پھر بھی حدیث پڑھ رہا ہے. اور اگر تجھے حدیث پہ اتنا اطمینان ہے تو جب میرا باپ حدیث لکھنے کے لیے قلم مانگ رہا تھا تو نے ایک جو کہا تھا قرآن کافی اور آج میں قرآن پڑھ رہی تو کہتا حدیث کافی. تو اس کا مطلب بیوی خرموں کے درختوں کے لیے نہیں گئی تھی ورنہ پورے دربار سے یہ پوچھنے گئی تھی تم یہ بتاؤ حدیث پہ ایمان ہے یا قرآن پہ ایمان ہے؟ یا بڑے دربار میں ذلیل کرنے گئی تھی. دنیا والوں دیکھ لو جب انہیں حدیث سنائی جاتی ہے تو قرآن کا سہارا لیتے ہیں، جب قرآن سنایا جاتا ہے تو حدیث کا سہارا لیتے ہیں. نہیں یہ قرآن والے ہیں نہیں حدیث والے.
واہ 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 بول کیا آپ نے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بی بی نے ذرا سی دیر میں رخصے اڑا دیے اور کسی کو جواب نہ بنا. اب ایک بات رہ گئی اس میں. بی بی جب پیغمبر دنیا سے گئے تو پیغمبر ایک اونٹنی ورثے میں 5-7 سکے اور ایک ام ایمن نام کی کنیز چھوڑ کے گئے. بی بی پیغمبر کا ورثہ کیا ہے؟ ایک اونٹنی 7 سکے اور ایک ام ایمن نام کی کنیز. بی بی جو دربار میں گئی تھی, توجہ ایک ایک لفظ میں رکھیں, جب دربار میں گئی تو ام ایمن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. دربار نے پلٹ کے جواب دیا, پھر بھی اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کرو. تو بی بی نے ام ایمن کو ذرا سا آگے بڑھا دیا. دربار نے پلٹ کے جواب دیا کنیز کی گواہی قبول نہیں ہے. بی بی نے پلٹ کے کہا بحیثیت کنیز پیش نہیں کی. نہیں پہنچی میری بات. یہ ہے رسول کی کنیز. اگر صدقے والی حدیث صحیح ہوتی تو یہ میرے باپ کی کنیز وراثت میں مجھے نہ ملتی. یہ تیری حدیث کے غلط ہونے. اچھا عجیب پرابلم ہے, جس کو مسئلے کی ضرورت ہے اسے تو بتایا نہیں. میراث کا مسئلہ کس کا ہے؟ بی بی سیدہ کا. اسے تو بتایا نہیں آپ نے حدیث, اور غیر متعلق لوگوں کو پیغمبر بتا دیا. اہمیت دی عجیب و غریب بات. بھائی مجھے حج کے مسئلے کی ضرورت ہے, آپ نے زکات کا بتا دیا. سامنے والے کو زکات کیا اور حج کا بتا دیا. بھائی میراث کا مسئلہ سیدہ کا تھا, حدیث کس کو بتاتے پیغمبر؟ سیدہ کو بتا کے جاتے. ایرا غیرہ کو کیسے بتا کے جاتے؟ کیا کہنے اچھا پھر غور طلب بات ہے, بچے ہیں یہ ابھی کچھ پڑھ رہے کچھ پڑھیں گے. وہ ایک علامہ یدہی ایک قانون ہوتا ہے, یہ شعل ہے میرے پاس. اگر کورٹ میں کیس چلا جائے جب تک یہ ثابت نہ ہو آپ کا ہے تو میرا ہے. اسے کہتے ہیں علامہ یدہی, جس کے پاس ہے مال اس کا ہے. جب کسی چیز پہ کیس ڈلتا ہے, کرایہ دار بھی, کرایہ دار ثابت ہے کرایہ دار ہے, لیکن جب تک وہ اس میں ہے اسے آپ نکال نہیں سکتے کیس جب ڈلتا ہے. تو جب بی بی سیدہ گئی ہیں تو آپ کے باغ میں آپ کے نوکر تھے. کس کے ہاتھ میں تھا مسئلہ؟ مال کس کے پاس تھا؟ جب تک کیس لڑا جائے گا باغ سیدہ کے پاس رہنا چاہیے. علامہ یدہی کے قانون کے تحت, جو بچے نما پڑھے, علامہ یدہی قانون کے تحت بی بی سیدہ کے پاس باغ تھا. انہوں نے باغ سے ان کے نوکروں کو نکال کے اپنے بھیجے. تو جب تک کیس چلے گا پہلے تو سیدہ زہرا کی ملکیت میں باغ ہے. یہاں مسئلہ ہے وراثت کا. کتنے بڑے بڑے فالٹ ہوئے. کیس بی بی سیدہ لے کے گئی تھی ملکیت کا, انہوں نے بحث کی وراثت کی. کیا نہیں کوئی چیز کی بات. بھائی وراثت الگ ہے, ملکیت الگ ہے. سیدہ تو یہ کہنے گئی تھی تو باغ میری ملکیت ہے. تم نے وراثت کی حدیث سنا کے غلط کیا, قیامت تک کے لیے پھنس گئے. دوسری بات, اگر جج کے خلاف کوئی کیس ڈال دے تو جج اپنا فیصلہ خود نہیں کرتا. یہ تو اسی پہ فیصلہ ڈالا گیا تھا. پہلے کرسی چھوڑو, کٹکڑے میں کھڑے ہو تو بھی تو بات ہوگی. سلوات پڑھے بی بی کے حوالے سے 2-3 ایک معروضہ عرض کرنا بس تمام کی میں نے. وہ معروضہ یہ ہے کہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا, شاید میرے گھر سے نیا لگے, کہ ایک یہودی کے یہاں شادی میں جاتی ہے. بس اتنی سی بات عرض کرنی ہے. یہودی پہلے ہی سے مالدار تھے اور وہ بہت ہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہا کرتے تھے. جو وہ پیغمبر سے نہ جیت سکے تو انہوں نے ایک نفسیاتی حملہ کیا, ایک شادی رکھی اور شادی میں پوری تیاری کی. اور یہ معلوم تھا پیغمبر غریب ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, بی بی سیدہ کی چادر پہ پیوند لگے. جب انہیں بلائیں گے تو بی بی سیدہ کو ایک طرح سے ہم ٹارچر کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ گھر میں جائیں گی, کھانا جلدی چھٹ جائے گی. انہیں کیا معلوم ہے عصمت والے لوگ, یہ جنت کے مالک لوگ, ان کے نوکر تو حور و غلمان ہیں, جنت ان کی نوکرانی کی طرح ہے. خیر دعوت ہو گئی, جناب امیر سے کہا گیا, پیغمبر سے کہا, جناب امیر سے کہا, بی بی سیدہ تک پیغام پہنچا. بی بی نے کہا میں کیسے جا پاؤں گی. 2 رکعت نماز پڑھی, فوراً ایک آسمان سے کشتی آئی, اس میں مریم, حوا, سارا, ایک جنت کا بیوٹی پارلر اتار کے لے. بالکل سچ ہے, جنت کا بیوٹی پارلر اتار کے زمین پہ لائے. بی بی کو سجایا, بی بی کو آراستہ کیا, جنتی لباس, جنتی زیور, جنتی خوشبو,
سب چیزیں جنتی تھی. وہ یہودی دنیاوی چیزیں دیکھے تھے, جنتی تو دیکھے نہیں تھے. جیسے بیوی ان کے گھر میں تشریف لے گئی, سب بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کی بات تھی, ہوش میں رہ سکتا کوئی جنت کو سن؟ تھوڑی دیر میں بیوی نے 2 رکعت نماز پڑھی, جلدی 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 سب تو ہوش میں آ گئے, اور وہ ایک دلہن جو ہے مر گئی. جب دلہن مر گئی تو بیوی نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی, دلہن بھی زندہ ہو گئی. یہاں تک آپ نے سنا, اس سے آگے چلیے. جب دلہن زندہ ہوئی تو اٹھتے ہی کہنے لگی سیدہ اپنا دین بتلاؤ اور مجھے کلمہ پڑھواؤ. بھائی سیدہ کے باپ کا دین ہے اسلام, بابا لے کے آئے. سب ہر یہودی عورت اور ہر یہودی مرد کو اس دین کے بارے میں خبر ہے, اور سیدہ کو بھی جانتے کہ رسول کی بیٹی. جب تک یہ خاتون زندہ تھی اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیا کہنے ہیں, سبحان یہ مرد ہی کلمہ پڑھنے کی بات کیوں کرنے لگی؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ وہ جب زندہ تھی معجزہ دیکھ کے, بیوی کے لباس کو دیکھ کے, بیوی کی خوشبو کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتی, بیوی کے بابا کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتی, بچوں کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتی. اتنے معجزات تھے, شق القمر کو دیکھ کے, سورج کے پلٹنے کو دیکھ کے, یہ سارے معجزات دیکھ کے, کنکریوں کی بات سن کے کلمہ پڑھ لیتی. یہ مرنے کے بعد زندہ ہو کے کلمہ پڑھنے کی بات کیوں کی؟ اب تو ہی بتلا جائے تھا کیوں. کب مرنے کے بعد مجھے فرشتے لے کے گئے, پہلے عرش پر, دوسرے عرش پر, تیسرے عرش پر, چوتھے عرش پر, آخری عرش پر. جب میں پہنچی, پہلے پہ حکومت سیدہ کی, دوسرے پہ حکومت سیدہ کی, تیسرے پہ حکومت سیدہ کی, باپ کی ہے, آسمان پہ حکومت بیٹی کی ہے. زندگی میں بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. ساری کائنات اس کی ہے, ساری خدائی اس کی ہے, ساری حکومت اس کی ہے. مجھے کلمہ پڑھوا دو. کیا کیوں؟ کہ زمین پہ تیرے بابا کا سکہ چلتا ہے, عرش پہ تیرا سکہ چلتا ہے. یہی وجہ تھی. میں یہاں آیا, آپ کے سامنے میں حاضر ہوا. کسی نے پوچھا میرے ساتھ میں کوئی اور کو, یہ مولانا کے بھائی, یہ مولانا کے بھائی, یہ مولانا کے والد. کیوں؟ انٹروڈکشن مجھ سے ہوگا, چونکہ مجھے جانا جاتا ہے مدرسے میں, مجھے جانا جاتا ہے. انٹروڈکشن کس سے ہوگا؟ مجھ سے ہوگا. مولانا کے بھائی, مولانا کے بھتیجے, مولانا کے دوست. لیکن آپ میرے گاؤں میں پہنچ گئے تو انٹروڈکشن میرے سے نہیں ہوگا, میرے بڑے بھائی کے نام سے ہوگا. ان کے بھائی مولانا, ان کے بھائی, ان کے بھائی. تو معلوم یہ ہوا کہ جگہ بدلنے سے تعارف بدل جاتا ہے. زمین میں جب تک پیغمبر اکرم کا تعارف ہوا تو یہ کہہ کے ہوا محمد کی بیٹی, محمد کے نواسے, محمد کا بھائی. لیکن جب فرشتوں نے آسمان پہ پوچھا یا رب و من تحت الکسا, پروردگار چادر کے نیچے کون ہے, تو انٹروڈکشن بدل گیا. آسمان والے محمد کو کم جانتے ہیں, فاطمہ کو زیادہ جانتے ہیں. اس لیے اللہ کو کہنا پڑا محمد کی بیٹی نہیں, فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے بچے, فاطمہ کے میں نے آپ کی ذمہ تمام. یہ ہے وہ سیدہ. 3 میرے پاس ایک کتاب محفوظ ہے, 13 روایت ہے, 13, ایک بھی شیعہ روایت نہیں, سب سنی روایت. 1-2 روایت پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں ساری اہل سنت کی بڑی کتابوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں, بہیقی جیسا, اسقلانی جیسا, یہ سب لوگوں کے حوالے سے, اتبا جیسا, یہ لوگوں کی روایت ہے. ولد من فاطمہ 5 اولاد, فاطمہ زہرا سے 5 اولاد. یہ باقاعدہ 13 طریقے سے روایت میرے پاس ہے. 5 اولاد فاطمہ زہرا, الحسن والحسین, زینب, ام کلثوم, ام المحسن. 5ویں اولاد کا نام ہے محسن. سماہ رسول اللہ کی حیات ہی محسن. فاطمہ زہرا کے بطن مبارک میں بچہ تھا, رسول دنیا سے جانے سے پہلے اس کا نام محسن رکھے گئے. بیٹی اب جو تجھ کو اللہ بیٹا دے گا اس کا نام محسن. سماؤ محسن, اسے رسول اللہ محسن کہتے ہیں. الحسن والحسین, زینب و کلثوم, ام المحسن, سقطا. عربی میں سقطا کہتے ہیں دنیا میں وقت سے پہلے آ جانے. ام المحسن سقط, یہ حدیث ہے, مناظرہ نہیں ہے, سچی بات. ام المحسن سقط من ضرب العمر. یہ 13 روایتیں سنی میرے پاس.
عمر نے تلوار کا دستہ بی بی سیدہ زہرا کی شکم مبارک پہ مارا، جس کی وجہ سے آپ کا بچہ وقت سے پہلے دنیا میں آ گیا۔ تیسرا دن ہے جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو لوگ اس کے گھر تعزیت کو آتے ہیں، پرسے کو آتے ہیں۔ بی بی سیدہ زہرا کے بابا کو تیسرا دن ہے آج، اور بی بی سے انتظار میں بیٹھی کہ لوگ مجھے پرسہ دینے آئیں گے۔ دروازے پہ دق الباب ہوا، پرسے کے لیے لوگ آئے ہیں۔ بی بی دروازے پہ پہنچی، کون ہے دروازے پر؟ کہا ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ چونکہ رسول اللہ اپنی زندگی میں فرماتے تھے حسنین میرے بیٹے ہیں، تو سیدہ زہرا نے اسی لیے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے، کہا اس میں رسول اللہ کے 2 بچے ہیں، تو جواب ملا ان بچوں سمیت آگ لگا دیں گے۔ بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی رہی۔ ایک مرتبہ بی بی نے رونا شروع کیا، واہ محمدہ واہ محمدہ۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ ساری جماعت روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ بقیہ عمر و جماعتہ، عمر اپنی ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ کھڑا رہا۔ آگ اور لکڑی منگائی گئی، دروازے پہ آگ لگائی گئی۔ ایک مرتبہ بی بی دروازے کے پیچھے آگے کھڑی ہوئی کہ تم میرے گھر کو آگ لگاتے ہو، اس میں حسنین ہے۔ ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ، اس میں لات ماری گئی، بی بی کے اوپر دروازہ گرا، بی بی دیورا کے گری۔ ایک مرتبہ دروازے کے اوپر سے چلنا شروع کیا، بی بی کی پسلیاں بھیجتی گئی، ارے میرے سینے میں گھس گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، ابو الحسن کو کشا کشا لے کے چلے۔ ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا فضا فضا ذرا میرے قریب آ جا، میرا بچہ شہید ہو گیا، مجھے گلے سے لگا لے۔ ایک مرتبہ فضا آگے بڑھی، بی بی کو گلے سے لگایا، اٹھایا، سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ سیدہ زہرا نے کہا بی بی میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ پوچھا ابو الحسن کہاں، ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا ابو الحسن کو کشا کشا لے گئے۔ بی بی اپنا درد بھول گئی، اپنی جگہ سے اٹھی کہ میری چادر کو درست کر دے، اپنی جگہ سے اٹھی۔ جانے کے بعد بازار میں ایک مرتبہ گھر سے نکل کے ایک آواز بلند کی، خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر سے چادر ہٹا دوں گی۔ ارے اتنا کہنا تھا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، اجرکم اللہ، زمین مدینہ کو زلزلہ آیا، ابو الحسن کو چھوڑ دیا۔ سیدہ آپ کاش کربلا میں ہوتی، تیری بیٹیوں کا پردہ، تیری بچیوں کا پردہ۔ ایک منادی ندا دیتا تھا، شام کا دربار تھا، بلوائے عام میں ایک منادی ندا دیتا تھا، آج اس سمایا پہ نعت رسول اللہ، ارے تماشا بینو، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، ان کا تماشا کر لو۔